پاکستان ایز اے ملٹری ڈومینیٹڈ اسٹیٹ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، رائٹفلی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، مگر بیوروکریسی اور فیوڈلزم یہ دو اسپیکٹس ہیں پاکستانی سوسائٹی کے جس کی وجہ سے اوور دا ایئرس بہت زیادہ نگیٹو امپیکٹس بھی ہوئے ہیں. تو آج اس ویڈیو میں ہم تھوڑا کوانٹیفائی کریں گے فیوڈلزم کو کہ کس طرح پاکستانی سوسائٹی میں ہسٹوریکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی اور ایون سائیکولوجیکلی کتنا زیادہ انٹرسٹ ہے. تو شروع کرتے ہیں ہسٹوریکل اوریجنز آف فیوڈلزم پاکستان سے. تو فیوڈلزم ان پاکستان جو ہے وہ یورپین سینس میں کوئی میڈیول کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی تھوڑا سا اپوزٹ جو ہے وہ برٹش کالونیل رول کے دوران ایمرج ہوا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ برٹش جو تھے انہوں نے اپنے جو لائلسٹ تھے جن کو وہ یوز کرتے تھے ان کو ریوارڈ کیا لینڈ سے، جاگیر سے، اور انہوں نے وہ ایک ذمہ داری کا یا لینڈ لارڈ کا کانسیپٹ جو ہے اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو پنجاب اور سندھ کے ایریاز میں وہ ایمرج کیا. اور جب پارٹیشن ہو گئی 1947 میں تو جو یہ بہت زیادہ لینڈ اوننگ ایلیٹ فیملیز تھی انہوں نے نیچرلی ریٹین اور ریگین کر لیا. اور ڈیو ٹو لیک آف لینڈ ریفارمس، جس پہ آگے ہم چل کے بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی اور کیا اٹیمپٹس ہوئیں، تو ڈیو ٹو لیک آف لینڈ ریفارمس اور ڈیو ٹو دا ٹائی آف دیز لینڈ اوننگ فیملیز ود ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ جو کنٹینیوئنس ہے اس کانسیپٹ کی چلتی گئی، ذمہ داری کی، لینڈ لارڈ کی، اور یہ پھر یہ فیوڈل ایلیٹس جو ہے وہ پارٹ بن گئی اسٹیبلشمنٹ کی، پولیٹیکل سیٹ اپ کی. تو نیکسٹ میں تھوڑا سا کوانٹیفائی کرنا چاہوں گا تو گیو یو آل این آئیڈیا کہ یہ کتنا جو ہے یہ فیوڈلزم کا کانسیپٹ پاکستانی سوسائٹی میں انٹرسٹ ہے. تو ایگزیکٹ نمبرز اس میں لانا اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ اینڈ آئی ہیڈ ٹو ڈو سم ہارڈ ریسرچ، مگر جو ہے وہ کچھ کلیئر اسٹیٹس اور انڈیکیٹرز ہیں جس کی مدد سے میں ذرا تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا. یہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اسپیشلی ان ٹرمز آف لینڈ اونرشپ، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اور اکنامک کنٹرول میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو پہلے شروع کرتے ہیں جی لینڈ اونرشپ کی انیکوالٹی سے. اب پاکستان کی جو لینڈ اونرشپ ہے دیٹ از ہائیلی اسکیوڈ، اور یہ ایک کلاسک سائن ہے فیوڈلزم کا. اس میں کچھ کی اسٹیٹس میں آپ کو رکھنا چاہوں گا کہ 5% جو لینڈ اونرز ہیں دے کنٹرول 64% آف ٹوٹل ایگریکلچر لینڈ. اب یہ کئی جگہ آپ اپنی این جی اوز کی رپورٹ دیکھ لیں، لینڈ ریفارم رپورٹس دیکھ لیں، یہاں پہ اکراس دا بورڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو 5% لینڈ اونرز جو ہیں دے کنٹرول 64% آف کنٹریز ٹوٹل ایگریکلچر لینڈ، وچ از آف کورس ناٹ اے گڈ تھنگ. اور اس کے اگر اپوزٹ اگر آپ دیکھیں جو رورل ہاؤس ہولڈز ہیں 65% وہ لینڈرز ہیں اور وہ دے ہیو ڈیفیکلٹیز. اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس اسٹیٹ سے کیا ہمیں پتہ لگتا ہے؟ وہ اس سے ہمیں یہی بات کنفرم ہوتی ہے جو کافی عرصے سے پرسیپشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ فیملیز، بہت کم فیملیز پاکستان میں دے کنٹرول میسو اماؤنٹ آف لینڈ، جبکہ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل دے ورک فار دیز فیو فیملیز آن دیئر لینڈ وداؤٹ مچ رائٹس. تو یہ بیسیکلی یہ اسٹیٹ پیش کرنے کا مقصد تھا. اب یہ نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کا اسٹیٹ کا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جی فیوڈل کنٹرول ان پالیٹکس. اب یہ ہمیں کافی زیادہ نظر آتا ہے، جیسے ہم سندھ میں دیکھ لیں بھٹوز، پنجاب میں لگارس فار ایگزامپل ہو گیا، بلوچستان میں اچکزئی ہو گیا، خیبر پختونخوا میں بھی ڈفرینٹ کلانز ہیں. اور یہ وہ ہماری جو پاکستان میں کہا جاتا ہے الیکٹیبل فیملیز ہیں جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مگر بیسیکلی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ لینڈ کو اون کرتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں ووٹس کو، اور بیسیکلی اوور جنریشنز اگر پاکستان کی اسٹارٹ سے دکھایا جائے تو یہ سیٹس انہیرٹ کرتے ہیں. اب ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا 2013 کی جس میں بتایا گیا کہ 50% سے زیادہ جو ایم این ایز ہیں جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے وہ دے ور فرام ایدر فرام لینڈ اور ٹرائبل ایلیٹ بیک گراؤنڈس. تو آپ کی جو ممبرز اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے مور دین 50% جو لوگ ہیں دے آر فرام دیز ٹرائبل اور فیوڈل بیک گراؤنڈ. سو اگر کسی بات میں کسی لوگوں نے ریفارم کرنی ہے تو these are the people who are actually going to reform against themselves, which is one of the reason کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتی پاکستان. اب تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا ہاریز کی، یعنی کہ لیبر اور ٹیننٹس کی جو ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. اب اس میں کچھ اسٹیٹس ہیں، اسپیشلی جو اگر میں سندھ کے کانٹیکس میں بات کروں جہاں پہ یہ بہت زیادہ انٹرنسڈ ہے کلچر ابھی بھی، وہ یہ ہے کہ 60% سے زیادہ ایگریکلچر لیبررز یعنی ہاری جو ہے وہ بانڈیڈ ڈیبٹ کنڈیشنز میں ابھی بھی ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں اب پھر سچویشن زیادہ بری اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ چائلڈ لیبر لگا لیں، انفارمل لیبر رورل سیٹنگز میں وہ ریمپنٹ ہے.
اور اس کے کنیکشن جو ہیں وہ فیوڈل پریشر سے نظر آتے ہیں. اس میں بہت سارے پیپر پہ ہمیں لاز بھی نظر آتے ہیں چائلڈ لیبر کے اگینسٹ, بانڈیڈ لیبر کے اگینسٹ, ہاریوں کی ہیلپ کرنے کے لیے, مگر اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت ویک ہے. اور جو آپ کے رورل اور ولیجز سیٹنگز ہیں ان میں ابھی بھی وڈیرا, بیسیکلی وڈیرا از دا لا, تو اس کی انفورسمنٹ ہمیں بہت کم نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ابھی بھی وہ آلموسٹ دے ورک لائک سلیوز. اور جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جو اس کلچر کو روکنے میں جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے, بٹ اٹ از فیلنگ ٹو ڈو سو, از دیٹ ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ گیپ. اب فیوڈل ایریاز نیچرلی فیوڈل لارڈس کی جو ہے وہ پرپز رہتا ہے کہ وہ ان ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ میں انڈر ڈیولپ رکھیں اپنے ایریاز کو, اور دیٹ از ٹو مینٹین کنٹرول, سمپل ایز دیٹ. اس کی ایگزامپل اگر میں 2-3 دوں تو وہ لٹریسی ریٹ جو رورل سندھ جہاں کی میں نے بات کی, جہاں پہ بہت سارے مور دین 60% لوگ جو ہے وہ بانڈیڈ لیبر میں ابھی بھی کام کرتے ہیں ان فیوڈل لارڈس کے لیے, تو سندھ رورل سندھ میں جو لٹریسی ریٹ ہے از ایز لو ایز 35%. اگر آپ کمپیریزن میں دیکھیں تو کراچی میں آلموسٹ اوور 80% ہے. تو دیٹ گیوز یو دا آئیڈیا کہ یہ کس طرح فیوڈلز نے انڈر ڈیولپ رکھا ہے آن پرپز ان دیٹ سینس. اور اس میں سچویشن اور بری اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جو ان ایریاز میں اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں فیمیل لٹریسی ریٹ جو ہے دیٹس ایون لیس دین 15%. تو دیٹ سگنیفائز اگین وہی اولڈ پرسیپشن, اور وچ از ٹرو بیکاز ہمیں اسٹیٹ سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو بہت ساری جو فیوڈل فیملیز ہیں وہ اپوز کرتی ہیں گرلز ایجوکیشن, اور اسکول انفراسٹرکچر بھی ان کے لیے بلاک کر دے دیا ہے, اسپیشلی ان دا ولیج دے کنٹرول. اور نیکسٹ میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بات کرنا چاہوں گا, ویلتھ اینڈ اکنامک کنٹرول. کس طرح فیوڈل فیملیز اور فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستان کی ویلتھ اور اکنامی کو کنٹرول کر رہا ہے. اس میں اگر دیکھا جائے یہ ٹاپ 1% جو پاکستان کے اگر اسٹیٹس دیکھے جائیں تو ٹاپ 1% پاکستان میں جو ہیں دے اون مور دین 22% آف پاکستانز ویلتھ. اس میں ایگریکلچر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان میں جی ڈی پی میں اگر دیکھیں تو 20%, مگر ان میں جو لوگ ایگریکلچر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو فارمرز ہو گئے, جو ہاری جو میں نے پہلے بات کی, ان کو منیمل ملتا ہے اس شیئر آف جی ڈی پی سے. اس کی وجہ وہی ہے کہ فیوڈل لارڈ جو ہے وہ دے کنٹرول موسٹ آف دا ویلتھ فرام ایگریکلچر, اور دے یوز یہ ان ہاریز کو بھی صرف یوز کرتے ہیں ٹو گین دیئر اون بینیفٹس اور ویسٹڈ انٹرسٹ. ٹو میک میٹرز ورس, بہت سارے فیوڈل لارڈز جو ہیں ڈونٹ ایون پے انکم ٹیکس. اس کے علاوہ جو اپنا جو لینڈ رپورٹ کرتے ہیں وہ بہت انڈر رپورٹ کرتے ہیں, دیٹس آلسو ویری کامن. اور اس کی جگہ جو ہے وہ سبسڈیز بھی لیتے ہیں گورنمنٹ سے ٹو ڈیولپ دیئر لینڈ. سو دے آر لیٹس سے بینیفٹنگ فرام بوتھ اور 2 or 3 سائڈس. اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں, سمرائز اس طرح کریں تو وہ اس گراف میں تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہوں گا. فیوڈل کیریکٹرسٹکس ان پاکستان بائی سیکٹر, یہ ڈفرینٹ سیکٹر سے اگر دیکھا جائے کہ کس طرح ڈیپلی انٹرینڈ ہے فیوڈل انفلوئنس ان پاکستان. تو لینڈ اونرشپ اگر لگا لیں کنسنٹریشن میں تو یہ ہائیلی انفلوئنس ہے. لینڈ اونرشپ, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, آپ کی جو ٹیننسی ہے, جس طرح آپ کو لوگوں کو کنٹرول کرتے ہو, سلیوز کو بانڈیڈ لیبر کرتے ہو, ہاریز کو کنٹرول کرتے ہو, ان 3 چیزوں میں بہت ہائیلی فیوڈل کریکٹرسٹک ہمیں نظر آتے ہیں, کنٹرول نظر آتا ہے فیوڈلز کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ, لاز انفورسمنٹ اور ریفارم میں بھی آپ کا ریفارم کو جو اپوز کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو فیوڈل انفلوئنس ون وے اور دی ادر نظر آتا ہے. اگر اسی گراف کو اگر ہم پروونشلی بھی دیکھیں اکراس دیز کی 6 سیکٹرز تو وہی ہمیں ٹرینڈ نظر آئے گا. مگر اگر پروونس وائز کمپیریزن میں کروں تو ایسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ جو ہے اوور آل اٹ شوز ہائیسٹ فیوڈل انٹریچمنٹ, اسپیشلی اس میں بات کر لیں لینڈ اونرشپ میں, پولیٹیکل پاور میں اور ٹیننسی میں. پنجاب میں بھی یہ اسکور بہت ہائی ہے, اور اس کے کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اٹ از سلائٹلی لوور, مگر اسٹل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان گراف میں اکراس آل دیز سیکٹر سگنیفیکنٹلی ہائی لیول. اور اس میں ٹرائبل ڈائنامکس بھی ان 2 پروونسز میں رول پلے کرتے ہیں. اب اس کے یہ تو میں نے تھوڑے سے اسٹیٹس دے دیے, مگر اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میرے خیال میں ہے وہ تھوڑا سا رکھنا چاہوں گا سامنے, اور وہ ہے جی کہ یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ یہ فیوڈل لارڈز میں تو ہے ہی ہے, اور وہ تو وہیں سے آتا ہے.
اور سسٹم میں بھی اس کی وجہ سے آتا ہے. مگر جو اوور آل سوسائٹی میں بھی اگر ہم دیکھا جائے پاکستانی سوسائٹی میں ایون اف یو آر رچ اور پور, وہ بہت زیادہ ڈیپلی امبیڈڈ ہے ایون سوسائٹی لیول بیکاز آف اوور آل ایئرز اینڈ ایئرز آف فیسنگ دس مائنڈ سیٹ. تو ان اربن لائف میں بھی اگر آپ دیکھ لیں, باس کلچر دیکھ لیں, ڈیفرنس ٹو اتھارٹی دیکھ لیں, اور پیپل آفر اگر ایڈمائر کرتے ہیں پاور فار اٹس اون سیک رادر دین میرٹ, تو یہ بیسیکلی فیوڈل لیفٹ اوورس کی نشانی ہے ان دا کلیکٹیو سائیکی. تو دس از آلسو پشنگ سوسائٹی ایز اے ہول بیک. انڈیویجول لیول پہ بھی یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں, اور کلیکٹیو لیول پہ بھی, سوسائٹل لیول پہ بھی یہ چیزیں اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. اب اوور دا ایئرز اگر دیکھا جائے نیکسٹ سیکشن میں تھوڑا سا میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں بات کروں گا لینڈ ریفارم سے, فیل لینڈ ریفارم. تو یہ سمری میں اگر دیکھا جائے تو اوور دا ایئرز اٹ ہیز بین ٹرائڈ کہ دیر ہیو بین 3 میجر لینڈ ریفارم اٹیمپٹس ان پاکستان, اور انفارچونیٹلی تینوں ہی فیل ہوئی ہیں. فرسٹ تھی, جیسے اس ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے, 1959 میں ایوب خان نے کوشش کی تھی جس میں لینڈ سیلنگ کو 500 ایکر سے 500 ایکڑ تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی. مگر اس میں میجر اس کے ڈرا بیکس, اس میں جو نیگیٹو پوائنٹس تھے, اس میں لوپ ہولس تھے جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ نہ ہو سکی. اور اس میں جو ادر امپورٹنٹ لوپ ہول تھا وہ تھا کہ اس میں ایگزمپشن رکھی گئی تھی ڈفرینٹ فیملیز کے لیے, جس کو فیوڈل لارڈز نے اور جو ٹاپ فیوڈلس تھے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. پھر اسی کو کریکٹ کرنے کے لیے 1972 میں بھٹو نے فرسٹ لینڈ ریفارم کرنے کی کوشش کی, 150 ایکڑ تک محدود کرنے کی کوشش کی لینڈ سیلنگ. مگر اس میں وہی کنونشنل آپ کی ان اسلامک اسے کہہ دیا گیا بائی دا شریعت کوڈ, اور اس کو اپوزیشن سے یہ بھی فیل ہو گئی. فائنلی 1977 میں بھٹو نے ہی میڈ ری ٹرائڈ انادر لینڈ ریفارم. اس میں 100 ایکڑ تک محدود کرنے کی کوشش کیا, مگر اس کو سیم فیٹ ہوئی, اس کو بھی کورٹس نے بلاک کیا, شریعت کورٹ نے, ان اسلامک, اور پھر اس وجہ سے یہ بھی امپلیمنٹ نہ ہو سکی. تو اس کی باٹم لائن میں یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا, دا پیپل ہو آر responsible or in charge of making these reform, they are the ones actually reforming themselves or putting regulation on themselves. So this is never working. Bottom line وہی elite write the rules اور پھر وہ ری رائٹ کر دیتے ہیں جب انہیں چاہیے ہوتا ہے. تو وہی جو اس کے چیلنجز ہے, فیوڈل فیملیز جو ہیں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, پولیٹیکل ول اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ اس کی وجہ سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لینڈ ریفارم جو ہیں وہ پاکستان میں سکسیزفل نہیں ہو سکی, اور وہ اوور دی ایئرز اٹ از میکنگ اٹ مور اینڈ مور کمپلیکیٹڈ. تو اگر ہم جسٹ ایز اے کلوزنگ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں ود انڈیا, تو پاکستان کی جیسے میں نے کہا کہ اپروچ یہی تھی ماڈریٹ کر دی جائیں لینڈ سیلنگس کو, مگر اس کو ابالش نہ کیا جائے ذمہ داری کو. مگر اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں تو انڈیا ریئلی فرام دا بگننگ ویک سیلنگ ایکٹس کے تحت انہوں نے ٹوٹل فرام 50s آنورڈ ہی ذمہ داری کو ابالش کیا, اور اس میں انہیں بھی ریزسٹنٹ کرنی پڑی لینڈ لارڈ کی طرف سے, بیوروکریٹک ہرڈلز انڈیا میں بھی آئے, مگر اس میں امپلیمنٹیشن تھی ماڈریٹ ٹو ہائی, جبکہ پاکستان میں ویری لو امپلیمنٹیشن تھی. اور اس کا کی بیریئر یہی تھا کہ جو پاکستان میں فیوڈل پولیٹیکل انفلوئنس تھا, اٹ بیکیم اے میجر روڈ بلاک اگینسٹ اینی کائنڈ آف لینڈ ریفارم. انڈیا میں جیسے میں نے کہا بیوروکریٹک اور ایلیٹ ریزسٹنٹ رہی, اس کی وجہ سے بھی وہ فلی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی. مگر جو ماڈریٹ امپلیمنٹیشن بھی آئی اس کی وجہ سے انڈین سوسائٹی میں اس کا بہت زیادہ اس کا ایڈوانٹیجز ہمیں دیکھنے کو ملے. تو آئی ہوپ اٹ گیو یو سم آئیڈیا آف دا ہاؤ ڈیپلی روٹیڈ دا فیوڈلزم پرابلم از ان پاکستان. تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی تو اسی طرح کے سوشل ایشوز پہ آئی ول ڈو مور اینڈ مور نیومیریکل انالیسز لائک آئی ہیو ڈن ہیئر, لائک آئی ہیو ڈن ان مائی پریویس ویڈیوز. تھینک یو.